کیا پہلے وقت میں چمڑا استعمال ہوتا تھا؟ چھوٹ گیا، اس کی جگہ ربڑ نے لے لیا، اور ربڑ کے ریگزین سمیت کئی نام مخلوق نے تھک ہار کر واپس چمڑے کو لیا۔ اب اسے لیدر کا نام دیا گیا۔ پہلے لوگ سوتی کپڑے استعمال کرتے تھے، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں نہیں ہوتی تھی، مگر پھر طرح طرح کے لباس زندگی کا حصہ بنے اور پھر لوگ دوبارہ واپس سوتی کپڑے کی طرف لوٹ آئے، لیکن نام کاٹن کا لیا۔ اس طرح زندگی کے ہر موڑ میں ہم واپس فطرت کی طرف لوٹ رہے ہیں اور فطرت ہمارا ساتھی بن رہی ہے۔ ہم فطرت کی طرف واپس لوٹیں اور کیسے لوٹیں، میں آپ کو ایک انوکھا راستہ اور انوکھا طریقہ بتاتا ہوں۔ ایک ہندو سادھو تھا جو جنگل میں رہتا تھا۔ وہ سال کے بعد صرف 1 ماہ کے لیے شہر میں آتا تھا جسے جون پور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہاں لوگوں کا ہجوم پہلے سے اس ہندو جوگی کا منتظر ہوتا تھا۔ اس کے پاس مختلف جڑی بوٹیاں جسے وہ جنگل سے توڑ کے لاتا تھا، اسے مخصوص انداز میں خشک کرتا، مختلف بیماریوں میں گھرے لوگوں کو، کسی کو کوئی بوٹی، کسی کو کوئی پھول، کسی کو کوئی پھل، کسی کو پتے، کسی کو چھال، اور لوگ واقعی حیرت انگیز طور پہ صحت مند ہو جاتے۔ بڑے بڑے راجا، مہاراجا، مہارانیاں، راجکمار، راجکماری، نواب، دولت مند لوگ اس بندے کا انتظار کرتے۔ وہ سادھو جنگلات سے قدرت کے راز تلاش کرتا اور ان لوگوں کو دیتا جو قدرت کے رازوں سے محروم ہیں۔ اور یہی سچ ہے کہ قدرت کے راز ہی اصل زندگی ہے، اور جو قدرت کے رازوں سے محروم ہے اس کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس سادھو کے پاس ایک باریک دانے ہوتے تھے جن کے اوپر چھلکے ہوتے تھے۔ اس کے پاس ایک مخصوص بیماریوں کے مریض آتے تو انہیں مٹھی بھر دے دیتا، کسی کو 2 مٹھی، کسی کو 5 مٹھی، کسی کو 1 مٹھی۔ طریقہ بتا دیتا کہ کوئی اس بوٹی کو پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ہے کیا۔ لوگوں کو صحت ملتی، تندرستی ملتی، جن کو ان دنوں میں جو سادھو مل جاتا ٹھیک، ورنہ لوگ سال بھر انتظار کرتے۔ دور پرے سے لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں، خچروں، گدھوں، پیدل یا کوئی سواری کر کے اس سادھو سے ملاقات کرتے۔ وہ پیسے نہیں لیتا تھا، جتنا کوئی دے دیتا قبول کر لیتا تھا۔ ایک صاحب نے عجب کام کیا، وہ سادھو کے ساتھ جنگل میں رہنے لگا، اس کی خدمت کرنے لگا، اس پر بہت مال خرچ کیا، کھلایا پلایا، حتیٰ کہ اس کا نوکر اور خادم بن گیا۔ پورا 1 سال اس کے ساتھ رہا۔ 1 سال کے بعد اس کے اوپر یہ راز کھلا کہ وہ دوا، وہ دانے اور وہ چھلکے ہیں کیا۔ پتا چلا کہ وہ تو پنیر ڈوڈی ہے۔ یہ پنیر ڈوڈی ہے، یہ پنیر ڈوڈی ہے، وہ تو پنیر ڈوڈی ہے، بالکل عام، بالکل سستی سی بازار میں ملنے والی۔ آپ اگر 1 کلو لے لیں تو سال بھر ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس شخص کو احساس ہوا اتنی سستی سی دوا۔ سادھو کیا کرتا، اسے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح کچل دیتا، اس کی اصلی حالت ختم ہو جاتی، صرف دانے اور چھلکے باقی رہ جاتے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ آئے میں آپ کو اس کے فوائد بتاتا ہوں۔ سادھو جن بیماریوں کے لیے ان کو استعمال کراتا تھا ان کے فوائد سنتے جائیں۔ نمبر 1، پرانی شوگر جو ختم نہ ہو رہی ہو، انسان عاجز آ گیا ہو، تھک گیا ہو، حتیٰ کہ انسولین ناکام ہو گئی ہو اور انسان روز بروز گھلتا چلا جا رہا ہو۔ نمبر 2، شوگر یہاں تک پہنچی ہو کہ پاؤں یا جسم کا کوئی حصہ کاٹے بغیر گزارا نہیں، انسان مرہمیں، پٹیاں تھک چکا ہو، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ نمبر 3، چہرے کے دانے، کیل، مہاسے، چھائیاں، سیاہ داغ، ان کے لیے بہت ہی لاجواب چیز ہے۔ اور نمبر 4، تمام جسم میں پھوڑے، پھنسیاں ختم نہ ہوتی ہوں، بڑی بڑی گولیاں، ادویات ناکام ہو چکی ہوں، اس کا اثر، نتیجہ اور کمال دیکھیں پھر۔ نمبر 5، چمبل، سورائسس، ایسی بیماری جو کسی حد تک یا بالکل ختم نہ ہو رہی ہو، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ادویات کھا کھا کر بیماری اور لگ جاتی ہے، اس کے لیے بہت لاجواب ہے۔ نمبر 6، جس کے پاؤں بدنما ہوں، ہاتھ پاؤں کے داغ نہ جاتے ہوں، جو لوگ اپنے ہاتھ پاؤں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے لاجواب ٹونک ہے۔ نمبر 7، جس کے ناک پر اکثر دانے، ناک بہت بدنما، بھدی ہو، اس کے لیے تجربہ شدہ ہے۔ نمبر 8، مسوڑوں سے خون آتا ہو اور دانوں کے اندر پیپ پڑ گئی ہو اور بہت زبردست، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، گرمیوں میں جن کے دانے نکلتے ہوں، خارش ہو، جلن ہو، سوزش ہو، اس کا علاج ہے اور کامیاب علاج ہے۔ نمبر 10، جن لوگوں کو پرانی خارش، حتیٰ کہ ایسی پرانی خارش کہ پورا گھر خارش میں مبتلا ہو، وہ تسلی سے استعمال کریں۔ نمبر 11، یورک ایسڈ کے مریض تھک گئے ہیں، یوریا کے مریض اکتا گئے ہیں، کولیسٹرول کی ادویات ناکام ہو گئی ہیں اور خون سے یہ زہریلے مادے نہیں جاتے، آپ بس اس بوٹی کو ساتھ لیں، اس کے فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں
और नंबर 12 पुरानी कब्ज, पेट के कीड़े, इससे खत्म हो जाते हैं। जो चाहता है कि पेट बढ़ना बंद हो जाए, हत्ता कि मोटापा खत्म हो जाए, वो भी इससे शिफा पा सकता है। आप चेहरे की रंगत को हमेशा खिलता फूल की तरह महसूस करना चाहते हैं और वक्त से पहले बुढ़ापा ना हो और चेहरे की रंगत शफाफ हो, हुस्न हो, जमाल हो, खूबसूरती हो, उसके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। पुरानी बवासीर के लिए, जो कब्ज की वजह से हो या मौरूसी हो, उसके लिए लाजवाब ये टोटका है। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, आपके इसके बहुत ज्यादा नताइज, हैरत अंगेज नताइज और कमालात खोलेंगे। आप महसूस करेंगे ये अनोखी और सस्ती शिफा, हत्ता कि जिनकी आंखें सूज जाती हैं और सुबह उठते ही आंखें बंद हो जाती हैं, यानी खुलती नहीं, बड़े हैं या छोटे, कान की खुजली है, खारिश है, खुजा खुजा कर जख्म हो गया है, उससे भी बहुत फायदा होता है। और बाज लोगों को नासूर या ऐसे जख्म जो खत्म ना होते हों और ऑपरेशन के दौरान लगने वाले टांके गल गए हों, पीप आती हो, खराब हो गए हों, इस मसले के भी इसका नतीजा बहुत जबरदस्त है और इसके कमालात बहुत लाजवाब हैं। आइए मैं आपको इस टोटके का तरीका बताता हूं। पनीर डोडी हर हर्बल स्टोर, पंसारी की दुकान से मिल जाती है। इसके सिर्फ 21 दाने, इसके सिर्फ 21 दाने आप ले लें। हाथों से अच्छी तरह इनको कुचल लें। ऐसे हाथ लेके अच्छी तरह हाथों से कुचलकर 1 कप गर्म पानी में इनको डिबो दें, ऊपर ढक्कन दे दें। सुबह उठकर ये अच्छी तरह फिर मलें। आप इसके 2 तरीके हैं, चाहें तो इसका निथरा हुआ पानी पी लें, चाहें तो खुद वो डोडी समेत आप इसका पूरी दवाई भी साथ पी लें। अगर मौसम सर्दी का है तो इसको गर्म कर लें, अगर गर्मी का मौसम है तो ताजा ही पी लें। इसी तरह सुबह भिगोएं, शाम पिएं, शाम भिगोएं, सुबह पिएं, दिन में 2 मरतबा। फायदा ज्यादा होगा, आप 1 मरतबा भी कर सकते हैं। पुरानी लाइलाज बीमारियां जिनमें खून के अंदर तरह तरह की बीमारियां शामिल और ऐसे मवाद जिनको कभी यूरिया, कभी यूरिक एसिड, कभी शुगर, कभी कोलेस्ट्रोल, कभी हेपेटाइटिस, इस तरह की चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। बहुत कमाल चीज है, संभाल के रखिएगा और इसके कोई मुज़र असरात, साइड इफेक्ट नहीं है। इंतहाई लाजवाब चीज, नस्लों के काम आएगी और नस्लें सेहतमंद होगी। आइए इस तोहफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और इस तोहफे को दूर ना करें। क्यों? ये कुदरत का तोहफा है जिसमें कोई केमिकल नहीं, जिसमें कोई खाद नहीं, जिसमें कोई स्प्रे नहीं, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह सेहत, जिंदगी आपका साथ। पहले दिन से हम सलाजीत को खास ताकत के लिए समझते हैं और उसके लिए फिर इस्तेमाल करते हैं, वरना ये तो जिसमें मादनियात की कमी को पूरा करती है। A to Z हमारे जितने मिनरल्स हैं उन सब की कमी को पूरा करती है। आइए मैं आपको फिर इस सिलसिले में कुव्वत खास के लिए एक चीज भी बताता हूँ। एक नुस्खा है बहुत लाजवाब, जो इस्तेमाल होने वाली अद्वियात हैं वो बिल्कुल आप कहें कि मैं जो बता रहा हूं वो हैरत अंगेज है, चुस्त भी रखे, ताकतवर भी रखे। उसका टोटका सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी तिब का एक नादिर और नायाब फार्मूला, टोटका, नुस्खा सलाजीत है। हाँ, असल में ये 2 लफ्जों से निकला है, सिल और जीत। जीत कहते हैं दिल को, जीत कहते हैं उसके अंदर के हिस्से को, सिल कहते हैं पत्थर को। पत्थर के अंदर जो दिल होता है, उस दिल के अंदर से जो मवाद, पसीना, इसलिए इसको अर्कुल जिबाल भी कहते हैं, पहाड़ों का पसीना, ये उससे निकलता है। हमारे गिलगित, हुंजा, उसके आगे जो पहाड़ हैं उनसे ये निकलता है और इसको बाकायदा खुरचा जाता है। खुरचते हुए फिर इसमें पत्थर के हिस्से, अज्जा भी आ जाते हैं, उसको बाकायदा फिल्टर किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। ये हैरत अंगेज, मैं आपको एक वाक़या भी बताता हूँ और इसके हैरत अंगेज फवायद और फजाइल भी, कमालात भी बहुत लाजवाब, ऐसे लाजवाब कि आप गुमान नहीं कर सकते कि इसके अंदर फायदे क्या हैं। वो साहब बताने लगे कि मैंने सोचा कि सलाजीत आखिर चीज क्या है। मैं एक वाक़या सुना रहा हूँ, फिर उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। मैं 1 कप पी कर तो देखूं। खैर मैंने 1 कप पी लिया, मगर जरूरत से ज्यादा पिया। जब जरूरत से ज्यादा पिया तो अचानक मुझ पर बेहोशी तारी होने लगी। मैंने फौरन अपने ऊपर पानी की बाल्टी डाली, डॉक्टर की तरफ दौड़ लगाई और मैंने उसको बस इतना कह सका कि मैंने 1 कप सलाजीत पी लिया। मैंने समझा कि मैं फौरन ताकतवर हो जाऊं और यह कहकर मैं गिर गया।
پھر کچھ گھنٹوں کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر نے مجھے بہت تنبیہ سے سمجھایا کہ ایسا مت کرنا. اصل میں ہم اس سے جس چیز کا فائدہ بتانا چاہ رہے ہیں وہ فائدہ اس میں ہے، لیکن وہ طاقتور اور وہ فوری فائدہ نہیں ہے جو ہم خاص مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں. اچھا، سلاجید کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہاں ایک لنگور ہوتا ہے، اس کا پخانہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہاں ایک پتھر ہوتا ہے، وہ پگھل جاتا ہے. حالانکہ نہیں، میری اس پہ تحقیق ہے، سالہ سال میری زندگی کا اس میں کچھ وقت گزرا ہے. سلاجید دراصل پہاڑوں سے نکلتا ہوا پہاڑوں کار کے، اور ہر پہاڑ سے نہیں نکلتا، ایک خاص قسم کے پہاڑ ہیں، اس میں اللہ کا نظام چلتا ہے اور وہاں سے ایک گوند نکلتی ہے. اس گوند کا نام سلاجید ہے. اور اس کے فائدے کیا ہیں، آپ کو استعمال کرنی چاہیے یا نہیں؟ اور میں نے آپ کو جن کا واقعہ سنایا وہ دراصل ہنزا کے علاقے کریم آباد کے ایک رہائشی 1980 کی بات ہے، والد صاحب کے ساتھ سلاجید بنانے کا کاروبار کرتے تھے. سلاجید کیا ہے، کیسی بنتی ہے؟ سلاجید ایک قدرتی چپچپا سا سیاہ مادہ ہے، اونچے پہاڑوں میں ہوتا ہے، چٹانوں سے حل ہوتا ہے. اسے پتھروں کا پسینہ میں نے ارکو جبال بھی کہا. ہزاروں سالوں سے روایتی طب اور طب یونانی آیورویدک جو ہندی طب ہے اس میں بھی استعمال، جسمانی کمزوریوں، جوڑوں کے درد اور توانائی کو بڑھانے میں مفید سمجھا جاتا ہے. سلاجید میں معدنیات اور پودوں کے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو ہزاروں سال تک چٹانوں میں دبے رہتے ہیں. گرمی میں جب یہ پہاڑ کی سورج کی تپش پڑتی ہے تو یہ چٹانوں کی درازوں سے ایک چپچپے مادے کے طور پر گوند کی شکل میں اسے پھر نکلتے ہیں، پھر اسے جمع کرتے ہیں. خطرناک دشوار گزار پہاڑیاں ہیں، وہاں کے جو پہاڑی لوگ ہیں ان کو چڑھنے کا، ان کو اتارنے کا فن آتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ یہ گلگت بلتستان ان پہاڑیوں میں ہوتا ہے، لیکن جب گرمی کا موسم ہو. اس کے بعد ایک پورا اس کا ایک پلانٹ، اس کی صفائی، اس کا نظام، پھر اس کی باقاعدہ سرٹیفکیٹ، اور پھر اصل سلاجید کی نشاندہی. یہ سارا وہ ایک نظام ہے جو سلاجید کے ساتھ، سلاجید کی کیفیتوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایک بات میں آپ کو خصوصی بتاؤں، وہ یہ ہے کہ سلاجید ہماری اصل میں جسم، پٹھے اور اعصاب، دماغی کمزوری اور توانائی اس کو بہت زیادہ مضبوط کرتی ہے، قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے، اور جسم کو، اعصاب کو اور مضبوط کرنے میں مدد کرتی ہے، دماغی طاقت کو. آپ ایک چیز محسوس کریں، جو علاقے سلاجید سے منسلک ہیں، جن علاقوں میں سلاجید ہے، وہاں کے لوگ بیمار نہیں ہوتے. اب تو وہ زندگی نہ رہی، مصنوعی غذائیں پہاڑوں کے آخر تک پہنچی اور ان غذاؤں نے ہمارے جسم کو، ہڈیوں کو کھوکھلا کر دیا. ورنہ یہ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ نے رکھی وہاں ہے. اور آپ حیران ہوں گے وہاں رکھی ہے جہاں چوٹیں لگتی ہیں، جہاں پہاڑ سے انسان گرتا ہے، جہاں پتھر سے گرتا ہے. ظاہر پہاڑی زندگی ہے تو یہ چوٹ کے لیے، ہڈی ٹوٹنے کے لیے، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، اعصاب کو مضبوط کرنے کے لیے، اور جہاں برف پڑتی ہو، برف کا احساس تک نہ ہو، اس کے لیے قوت خاص کے لیے بھی ہے. لیکن ہم صرف اسے قوت خاص کے لیے سمجھتے ہیں. یہ اور حیرت انگیز ہمارے جسم کے لیے مفید ہے. ہم اس کو مقدار خوراک بتاتے ہیں کہ مقدار خوراک کیا ہے. چنے کے برابر گرم دودھ کے ساتھ منہ میں ڈال کے اوپر سے دودھ پی لیں یا اس میں ملائیں، لیکن چونکہ مواد کڑوا ہوتا ہے، آپ گولی کی طرح بنا کے اس کو گرم دودھ کے ایک کپ سے، گلاس سے یا ایک پیالے سے لے لیں. 50 سال سے زیادہ کی عمر کے افراد روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 ماہ یا زندگی کا معمول، لیکن موسم سرما میں، اور نوجوان ہفتے میں 1 یا 2 بار. بچے اس ابھی فی الحال استعمال نہ کریں. ہاں، وہ بچے استعمال کریں جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، موسم سرما میں ہی اس کا استعمال ہوتا ہے. اور اگر آپ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس میں آپ کو یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو نہ کریں. ویسے اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں اور کوئی اس کے نقصانات نہیں ہیں. ہاں، وہ سلاجید جس میں پتھر کی ملاوٹ ہو یا کسی اور چیز کی، وہ تو ویسی صحت کے لیے ہر وہ چیز جو نقصان دہ ہے. اور اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، اور حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین ہیں، وہ پہاڑوں میں استعمال کریں. یہاں تھوڑی مقدار میں نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. ویسے بھی یہ جسمانی طور پہ، اعصابی طور پہ اور پٹھوں کے لیے ایک انوکھا ٹانک ہے. قدرت نے دیا ہے، فطرت نے دیا ہے، اور فطرت کا یہ ٹانک حیرت انگیز ہے. آئے میں آپ کو پھر اس سلسلے میں قوت خاص کے لیے ایک چیز بھی بتاتا ہوں. ایک نسخہ ہے بہت لاجواب، وہ آپ کی ان کمزوریوں کے ختم کرنے میں جو استعمال ہونے والی ادویات ہیں، وہ بالکل آپ کہیں کہ میں جو بتا رہا ہوں
وہ حیرت انگیز ہے، چست بھی رکھے طاقتور بھی رکھے، اس کا ٹوٹکا سنیں، وہ چیزیں صرف 4 ہیں۔ تخم ریحان 50 گرام، اکر کرہا 50 گرام، کلونجی 50 گرام اور مصری 50 گرام۔ اس میں صرف تخم ریحان نہیں کوٹنا، کلونجی، مصری اور اکر کرہا کو آپ پاؤڈر بنا لیں، یہ چاروں چیزیں مکس کر لیں اور یہ اب دوا تیار ہے۔ یعنی تخم ریحان نہیں کوٹیں، باقی چیزوں کوٹ لیں اور کوٹ کے اس کا ایک پاؤڈر بنا دیں۔ دن میں صرف 2 دفعہ، صبح شام یا 1 دفعہ آپ دودھ کے ہمراہ اس کو استعمال کریں۔ یہ بہت لاجواب چیز ہے اور انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز قوت کا احساس ہوگا، ہر قسم کی کمزوری ختم ہوگی اور وہ کمال حاصل ہوگا جو آپ ہر طاقت کی دوائی بھول جائیں گے۔ یقین جانیے یہ بہت کمال ٹوٹکا ہے۔ اکر کرہا ایک جڑی، ایک بنیاد ہے، ایک روٹ ہے، ایک پودے کی جڑ ہے۔ تخم ریحان وہ ہے جو جنتی پودا ہے۔ جنت میں سب سے پہلے جب جنتی جائے گا تو ریحان کا پودا ہوگا، روح و ریحان و جنات النعیم۔